سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے، صحابہ فرماتے ہیں مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور حضور نے جب پردہ فرمایا پورا مدینہ تاریک ہو گیا تھا اس دن۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ 12 ربیع الاول کو فرمایا، 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے مارا اور میں جا کے پھر کھجوریں توڑنے لگا، لیکن میرا دل مجھے کہنے لگا سلمان یہی تیرا محبوب ہے، یہی تیرا مطلوب ہے، یہ وہی کملی والے پیغمبر ہیں، یہ وہی آخر الزماں پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ رابطہ، یہ رشتہ دل کا رشتہ ہے، اور دل کے رشتے کے لیے کوئی زبان نہیں چاہیے، یاد رکھنا یہ رابطہ ہی ایسا ہے۔ آج آپ وائی فائی کا رابطہ سمجھتے ہیں نا، کنیکٹنگ کا رابطہ سمجھتے ہیں نا، چوری کے بعد پاسورڈ چوری کر لیتے ہیں ہمارے نوجوان، بڑا یہ رابطہ سمجھتے ہیں نا، تو یہ دل کا رابطہ ہے، اور جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے بھی کہا نا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے دل نہ ملا، تمام عمر ناؤ پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا، ساری عمر کشتی پہ بھاگتے رہے لیکن منزل نہ ملی، ساحل نہ ملا، کیوں؟ دل سے دل نہیں ملا تھا، دل کا رابطہ نہیں تھا، صرف آنکھوں کا رابطہ، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے دل نہ ملا، تمام عمر ناؤ پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا۔ اور جن کا دل کا رابطہ ہو وہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یاد رکھنا۔ ہاں، جن کا مفادات کا رابطہ ہوتا وہ کسی موڑ پہ چھوڑ جائیں گے، مفاد پورا ہو گیا تب چلے جائیں گے، نہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا تب چلے جائیں گے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور جن کا دل کا رابطہ ہے، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں اصل مرید ہے وہ جس کی مراد اللہ ہے، جس کی مراد کیا ہے بھئی؟ اللہ ہے، فرمایا وہ ہے اصل، اور وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جائے گا، ساری عمر جڑا رہے گا، کیونکہ اس کی مراد اللہ ہے، اللہ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کا تعلق مل رہا ہے، وہ اور بھی قریب ہوتا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اپنے کام میں لگ گیا، شام ہوئی، جب اندھیرا چھایا تو میں نے کہا پتہ تو کروں کون آیا اور کدھر آیا۔ کہتے اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام قباء بستی میں تشریف فرما تھے، سبحان اللہ۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں پہنچا، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور جلوہ افروز ہیں، کہتے کانپتے کانپتے لرزتے لرزتے حضور کی خدمت میں پہنچا، اور ڈرتے ڈرتے قریب آ کے بیٹھ گیا، اور کچھ صدقہ کی کھجوریں لے گیا تاکہ دیکھوں حضور کی پہلی نشانی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ صدقہ کی کھجوریں لے کر حضور کے پاس ایک کونے میں بیٹھ گیا، حضور نے میں یوں دیکھا، فرمایا سلمان کیا حال ہے؟ یہ ہیں جب دل سے رابطے ہوں۔ جبریل امین نے آ کے خبر دے دی کہ یہ ہے آپ کا چاہنے والا جو 200 سال سے آپ کی محبت کے اندر تڑپ رہا ہے اور آپ کے انتظار میں یہاں غلامی کر رہا ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں جب حضور نے میرا نام لیا، میرا جی چاہا اٹھوں حضور کے دامن سے لپٹ جاؤں اور اپنے 200 سال کے دکھ حضور کو سنا دوں، پوری داستان سنا دوں، آپ کی محبت میں کہاں کہاں میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، کتنی غلامی برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، میں 15 سال کی عمر میں آپ کی محبت میں نکلا، آج 225 سال میری عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، جی چاہا حضور سے لپٹ جاؤں اور رو کر اتنی دھاڑے ماروں پورا مدینہ میری آہو بکا سنے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو روکا، جب اتنا صبر کیا ہے تو ذرا صبر کر، جو تو نشانی دیکھنا چاہتا ہے ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لے۔ حضور نے فرمایا کیا حال ہے سلمان؟ الحمدللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ہائے ہائے کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا سلمان آپ کو پتہ نہیں کہ میں صدقہ نہیں لیتا، پہلی نشانی پوری، میں صدقہ نہیں لیتا، میں صدقہ قبول نہیں کرتا، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ بیٹھ گئے حضور کی مجلس میں، بات چیت ہوتی رہی، تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر شام کو تھوڑی سی کھجوریں پوٹلی میں باندھ کر کے لے آئے اور آ کر پھر حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے۔
حضور نے مسکراتے ہوئے پکڑا، فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ آپ نے وہ چادر بچھائی، فرمایا کہ جو سلمان میرے لیے ہدیہ لے کے آیا ہے نا، اس پہ کھجوریں بکھیرو اور جتنے بیٹھے ہیں سارے مل کے کھاؤ۔ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی سوچ رہے ہیں وہ کیسے دیکھوں، یہاں حضور کے مہر نبوت ہے دو کندھوں کے درمیان۔ اب ادب کے بھی خلاف ہے، اٹھیں جی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، انتظار میں بھی ہیں کہ تیسری نشانی دیکھوں اور کلمہ پڑھوں، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں، اور اوپر سے ڈر بھی ہے، لمبی عمر اتنی ہو گئی، بڑھاپا ہے، کہیں موت نہ آ جائے، اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ تیسری نشانی پوری ہو جائے۔ میں نے کتاب کے اندر وہ نشانی حضور کی پڑھی ہے۔ ایک جنازے میں حضور تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری طرف دیکھیں، قبر کے اوپر یوں ٹانگیں مبارک نیچے کی طرف لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ میں قبریں بغلی بنائی جاتی تھی، لحد جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو سیدھی بناتے ہیں نا، قبر اوپر سلیپے ڈال دیتے ہیں، تو وہاں پر ایک سائیڈ پہ اس وقت قبریں بنائی جاتی تھی، تو ایسے سائیڈ پہ قبر بنی ہوئی ہے۔ سلمان فارسی اپنے انتظار میں کھڑے ہیں حضور کے قریب، تو حضور نے یوں کر کے جب نیچے دیکھا بھی لحد صحیح بنی ہے یا نہیں، تو جو حضور کی مہر نبوت تھی سلمان کو نظر آ گئی۔ سلمان فارسی نے تیسری نشانی دیکھی، حضور فارغ ہوئے، وہیں قدموں میں گر گئے، عرض کیا کملی والے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، سلمان فارسی کو اپنے غلاموں میں شامل کیا، اور یہ سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اہل بیت میں شامل کیا کہ سلمان ہم میں سے اتنی بڑی قربانی دے کے آئے ہیں، اور جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنی بڑی پھر خدا کی مہربانی ہوتی ہے۔ پہلے قربانی پھر خدا کی، بولو پہلے قربانی پھر خدا کی۔ تے آپاں کی کہنے ہیں اللہ میاں مینوں لاکھ روپیہ دے نا تو مولوی صاحب پھر میں تھوڑے مدرسے دی 2000 دی رسید کٹاواں گا، کیوں جی ہے میری کمیٹی نکلے نا جی پھر دوں گا، جی فصل اچھی لگے نا پھر دوں گا۔ یعنی کہ ہم اللہ کا امتحان لیتے ہیں، او خدا کے بندو اللہ نے ہمارا امتحان لینا ہے، پہلے آپ دیں قربانی اور اللہ کی طرف سے ہوگی مہربانی، اور اگر آپ اسی پہ رہیں گے تو پھر یہیں کھڑے رہیں گے۔ تو اس لیے وہ حدیث مبارکہ میں آتا نا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم منت مان لیتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ حضور نے صحیح ہے، حضور مسکرائے، فرمایا کام تو اللہ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، مگر اللہ بخیل کا مال نکلوا لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ جو بخیل کنجوس ہے نا، بڑا سیانہ بن کے پھرتا ہے، اللہ اس کا مال نکلوا لیتے ہیں، باقی کرنا اس نے اپنی مرضی سے ہے، اور اللہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بندے کا حق کبھی نہیں رکھتے، یاد رکھنا یہ بات، اگر بندہ ہو کر بندے کا حق نہیں رکھتا وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کی تو شان ہی بلند ہے، تو وہ بندے کا کبھی حق نہیں رکھے گا۔ اگر تم پہلے ہی صدقہ خیرات کر دو اللہ تمہارا کام کر دیں گے، بیماری آنے سے پہلے صدقہ خیرات کر دو اللہ بیماری آنے نہیں دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین کسی آفت کا انتظار نہ کریں، پہلے ہی راہ خدا میں خرچ کر دیں، اللہ آفتوں کے دروازے ہی بند کر دیں گے۔ تو پہلے ہوگی قربانی، اوپر سے ہوگی مہربانی، یاد کر لو یہ بات، پہلے ہوگی قربانی، اوپر سے ہوگی مہربانی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور کی مجلس میں آنے لگے، مسلمان ہو گئے، آتے اسلام سیکھتے، دین کی باتیں سنتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کے مشورے سے وہ خندق کھدوائی تھی۔ غزوہ خندق مشورہ ہوا تھا جب مدینے کا گھیراؤ ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو فارس کے لوگ ہیں جب ایسے گھر جائیں یہ خندقیں کھود کر بڑی چوڑائی سے اس میں آگ جلا دیتے ہیں تاکہ کوئی گزر نہ سکے۔ حضور نے انہی کے مشورے کو مانا اور پھر وہاں پہ خندق کھدوائی۔ اللہ ہم سب کو لے جائے آمین۔ جنہوں نے کہا آمین جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں کہا ایسا کہا 2050 میں جائیں گے، وہ اونچی کہو آمین۔ اللہ سب کو لے جائے۔ تو میرے محترم سامعین آج بھی وہ خندق کے نشان موجود ہیں۔ یہ سلمان فارسی کا مشورہ تھا کہ ہمارے فارس کے لوگ آگ جلاتے، حضور نے ان کا مشورہ مانا اور پھر وہ خندق کھدائی گئے۔ تو میرے محترم سامعین حضور نے فرمایا سلمان پہلے تو صرف تم مجھ سے پیار کرتے تھے، اب مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا ہے، مجھے بھی تم سے پیار ہو۔ محبت تو وہ ہے نا جس کو حضور قبول فرما لے، اصل تو وہ محبت ہے۔
اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا سلمان روزانہ آیا کرو میری مجلس میں، کبھی کبھی نہ آیا کر۔ یا رسول اللہ جی تو بڑا چاہتا ہے مگر میں کیا کروں، جو میرا آقا ہے نا وہ ایک یہودی ہے اور وہ بڑا ظالم قسم کا ہے، آپ کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، مجھے آنے نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا جاؤ سلمان، پھر اپنے آقا سے کہو کس قیمت پہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے، کس قیمت پہ تمہیں آزاد کرے گا۔ محمد وہ قیمت ادا کر کے سلمان کو آزاد کروانا چاہتا ہے صلی اللہ، حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں دوں گا قیمت۔ اب یہ تھی اصل راز کی بات۔ حضور نے کیا فرمایا، قیمت کون دے گا؟ حضور نے فرمایا میں ادا کروں گا قیمت۔ سلمان فارسی کہتے میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی، لو جان چھوٹے گی، ہر وقت حضور کے قدموں میں رہوں گا۔ کہتے میں نے جا کے اپنے یہودی اس آقا سے کہا بتاؤ کس قیمت میں مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو، میں وہ قیمت ادا کروں تاکہ آزاد ہو جاؤں۔ اس نے کہا قیمت کون دے گا، تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ اس نے کہا وہ دیں گے جن کے ہم غلام ہیں، وہ دیں گے۔ حضور نے کتنے موقعوں پہ ضمانت دی ہے، یہ کام کر لو میں ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت دلوا کے رکھوں گا، تمہیں جنت میں محل دلواؤں گا، تمہیں جنت میں داخل کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، کاش کہ آج کے اس مسلمان کو یقین آ جائے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی حضور دیں گے اس کی قیمت۔ انہوں نے کہا اچھا وہ دیں گے قیمت؟ اس کی قیمت ہے 1000 اشرفیاں اور 4 کلو سونا اور 300 کھجوروں کے درخت لگ جائیں، جوان ہو جائیں، پھل لگ جائے، پھل پک جائے، جب یہ 3 چیزیں پوری ہو جائیں گی تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ سلمان فرماتے میں نے اپنے آپ سے کہا سلمان تجھے آزادی نہیں مل سکتی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ حضور تو ابھی مکہ چھوڑ کے آئے ہیں اور مسلمان بیچارے لٹے پھٹے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہاں سے 1000 اشرفیاں، چلو اگر جمع ہو بھی جائیں، اگلی شرط اس سے مشکل ہے 4 کلو سونا۔ کتنا؟ 4 کلو۔ وہ یہ کہاں سے آئے گا؟ اور تیسری شرط تو اس سے بھی سخت ہے، 300 کھجوروں کے درخت، اور درخت بھی پھر جوان ہو جائیں اور پھر اس کے اوپر پھل بھی پک جائے۔ اپنے آپ سے کہنے لگے سلمان تجھے آزادی نہیں ملے گی۔ کئی دن گزر گئے، حضور پوچھتے آئی نا سلمان کہاں ہے؟ سلمان نہیں آیا، میں سلمان کو نہیں دیکھ رہا ہے جی۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور کا پیغام پہنچایا، حضور کی خدمت میں پہنچے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سلمان میں نے تو تمہیں کہا تھا پوچھ کے آؤ، ہیں جی، مجھے پتہ ہے وہ آنے نہیں دیتا اس لیے تم نہیں آئے، تو میں نے تو کہا تھا پوچھ کے آؤ کیا قیمت ہے۔ گردن جھکا کے عرض کرتے اللہ کے محبوب اس نے ایسی قیمت لگائی ہے جو بس میں نہیں ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ فرمایا بتاؤ یا رسول اللہ 1000 اشرفیاں اور 4 کلو سونا اور تیسری شرط ہے 300 کھجوروں کے درخت۔ جب یہ بات حضرت سلمان نے فرمائی حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سلمان یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے، یہ سودا حضور سمجھ گئے کہ یہ معجزہ چاہتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اشارہ ہو گیا یہ بڑی قربانی دے کے آیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اشارہ دے دیا گیا، جبریل امین بتا گئے جو اس نے مانگا ہے دیجئے اس کو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا لو بھی چندہ جمع کرو جی 1000 اشرفیاں جمع ہیں جی۔ اللہ کی شان، چند صحابہ ان دنوں میں ان کے قافلے آئے تھے، بڑا مال تھا، 1 منٹ میں 1000 اشرفی جمع ہو گئی۔ یہ 1 منٹ میں جمع ہو گئی، کمال ہو گیا بھائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دور سے کسی صحابی نے جو مسلمان ہوئے تھے دور رہتے تھے، میری طرف دیکھو، 1 انڈے کے برابر سونا گفٹ ہدیہ بھیجا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پاس رکھ لیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سلمان تیسری شرط 300 کھجوروں کے درخت، جاؤ جا کے اس کو کہو کہ کھجوروں کی کلمے دے، کل کو یہ نہ کہے میں نے تو فلاں کھجور مانگی تھی، فلاں کہی تھی، وہ تو ایسی کھجور چاہیے، میں اس کو کہو 300 کھجوروں کی کلمے دے۔ دیکھے پھر اللہ اپنی قدرت کیسے دکھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لے کے آ گئے کھجوروں کی کلمے۔ روایات میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر ساتھ، سیدنا فاروق اعظم ساتھ۔ میں چونکہ اس حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اگر لفظوں میں فرق ہو جائے کوئی کمی کوتاہی تو وہ میری طرف سے ہے، حضور کا فرمان تو سچا ہی سچا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، جس بنجر زمین کی طرف اس نے اشارہ کیا، بنجر ترین وہ زمین تھی،
حضور وہاں تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ، سیدنا فاروق اعظم ساتھ، سیدنا سلمان فرسی ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھو، نبوت والے ہاتھ سے ایک قلم زمین کے اندر لگائی اور ابو بکر سے فرمایا تم پیچھے پانی دیتے آؤ، پانی دیتے آؤ، اور جب ایک لائن مکمل کی، ایک روایت میں ہے اسی وقت، ایک میں ہے 3 دن، دیکھا کہ کھجوروں کے درخت جوان ہو چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ایک درخت میں نے لگا دیا، وہ بیچ میں لنڈا سا ہو کے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا بھی یہ کس نے لگایا؟ یا رسول اللہ یہ میں اکھاڑو اس کو، پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے وہیں پر لگایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ 300 کھجوروں کے درخت جوان، پھل پک گیا اور وہ بھی بے موسمہ۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ 1000 اشرفیاں لے جاؤ، اور یہ جو انڈے کے برابر سونا ہے یہ لے جاؤ، اس کو کہنا ہے کہ ترازو لگاؤ جہاں 4 کلو تولنا ہے، میں اس سے توڑ کے آپ نے اندر پھینکنا ہے، سارا نہیں رکھنا، جب 4 کلو پورا ہو جائے جو باقی بچے تو واپس لے آنا۔ اور پھر اس سے کہنا یہ جو زمین تیری جو بنجر زمین ہے جاؤ جا کے دیکھو وہاں کھجوروں کے درخت جوان ہو چکے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پھر تو کیا بات ہے، کیسی میں رفتار کے ساتھ وہاں پہنچا، جا کے 1000 اشرفیاں رکھیں اور اس سے کہا تولو 4 کلو سونا۔ انہوں نے کہا یہ تو تھوڑا سا، انہوں نے کہا اس کو چھوڑ، تجھے کیا پتا، تو اپنا وزن کر۔ ترازو میں توڑ کے پھینک رہے ہیں، وہ کبھی سونے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ترازو کی طرف دیکھتا ہے، انڈا پورے کا پورا اور 4 کلو وزن پورا ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا کہ وہ تو اسی طرح ہی ہے، اور اس نے کہا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جاؤ جا کے دیکھو کھجوروں جوان۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل پرسوں تو لے کے گئے ہو کل میں۔ انہوں نے کہا جا کے دیکھو یہ میرا کمال نہیں، صاحب کمال کا کمال ہے۔ جب اس نے دیکھا سب کچھ، وہ اشرفیاں بھی اٹھائیں اور وہ 4 کلو سونا بھی اٹھایا، آ گیا حضور کی خدمت میں، آ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور عرض کیا کملی والے پیغمبر میں بھی دیکھنا چاہتا تھا، یہ کام ایک نبی کر سکتا ہے، یہ اسی کا معجزہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے اور طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے مشکل کوئی چیز نہیں ہے، ممکن ناممکن اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہے تو یہ کام کر گزرے گا۔ یہ بات میری پوری ہو گئی، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما۔ اور یہ وہی باغ ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں اجوا کھجورے۔ کون سی کھجورے؟ اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ، اور وہاں لکھا ہوا بستان الفارسی، حضرت سلمان فارسی کا باغ، یہ وہی ہے جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اگرچہ وہ درخت نہ رہے، ان کی جگہ پہ اور درخت آ گئے اور بوٹے لگ گئے، لیکن نسبت اس کی حضور کی طرف ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہی وہ کھجور ہے جس کے متعلق محبوب نے فرمایا یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی کے متعلق حضور نے فرمایا لا علاج مرضوں کی شفا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، کیوں؟ اس کو میرے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں۔